سکرین یعنی موبائل، ٹیبلٹ، ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ کا استعمال بچوں اور بڑوں دونوں کے اندر اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، قطع نظر اس کے یہ کتنا مفید ہے، یہ صحت کے لیے کتنا مضر ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ استعمال بچوں کی صحت اور شخصیت دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو ایج 14 سال کی ہے اس وقت انہیں سکرین کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے پہلے بھی ایج کے مطابق مختلف عمر کے حصے میں مختلف ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ 14 سال کو دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بڑوں کی نسبت بچوں کے اندر یہ کیونکہ استعمال بہت زیادہ خطرناک ہے ان کی صحت کے لیے، تو میں جو برطانوی ادارہ ہے کوکونم نیشنل یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، اس نے ایک تحقیق کی اور 7-8 سال سے لے کر 16 سال کے 12 بچوں کو لیا اور ان کو ڈیلی بیس پہ 4 سے 8 گھنٹے سکرین کا ٹائم مقرر دیا، اور جو کہ آنکھوں سے تقریباً 8-12 انچ کے فاصلے پہ تھا۔ تو جب وہ یہ کر چکے تو انہوں نے دوبارہ اپنی ریسرچ میں لکھا کہ ان 12 میں سے جو ہے 9 بچے بہنگے پن کا شکار ہوں گے، اور یہی ایکسپیرینس انہوں نے دوبارہ کیا کہ ود آؤٹ تو ان میں سے لوگ ٹھیک بھی ہو گئے۔ تو یہ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سکرین کا استعمال ہے وہ بچوں کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں دوسری چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس وقت اگر دنیا کا ڈیٹا لیں تو آپ کا جو بچہ 6 سال سے نیچے ہے وہ ایوریج 2 سے 2.5 گھنٹے کی جو سکرین کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح اگر 8 سے 12 سال کے بچوں کو لے لیں تو وہ تقریباً 4 گھنٹے 20 منٹ تک ایوریج جو ہے وہ سکرین کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر 12 سے 18 سال تک بچوں کا ڈیٹا لیں تو وہ بچے 7 گھنٹے 38 منٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارے بچے بھی اس کا حصہ ہیں، اور وہ سکرین ٹائم کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی روک تھام کیسے کی جائے۔ اس کے کیا طریقے اختیار ہو سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے سکرین ٹائم کو کنٹرول کریں یا اسے کم کر دیں؟ تو میں تھوڑا سا اس کے سامنے یہ ڈیٹا رکھوں گا۔ آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں، یہاں سے چیزیں ہم بڑے انسپائر ہو کے لیتے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے یہ اسٹڈی کی کہ کینیڈا کے اندر، یو کے اندر، ایون آسٹریلیا کے اندر 3 سال سے پہلے بچے اس کے اوپر پابندی ہے کہ آپ اسے سکرین دکھائیں، چاہے وہ گھر کے اندر، بلکہ تائیوان کے اندر تو باقاعدہ لا ہے اور اس پہ پیرنٹس کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یو ایس کو دیکھیں، وہاں بھی 2.5 سال کی ایج ہے، 2 سال کی ایج مینشن ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہے کہ 2-3 سال کا بچہ ہے تو والدین اپنی آسانی کے لیے اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ یا اس طرح کی چیز پکڑا دیتے ہیں اور وہ کھیل رہا ہوتا ہے جو بھی کر رہا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے لیے ہمیں تنگ نہ کرے اور بیزی رہے۔ یہ کتنا خطرناک ہے۔ تو یہ وہ ایک ڈیٹا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایون بچے نہیں پڑھے 30 منٹ سے زیادہ سکرین کو آپ مسلسل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی شخصیت دونوں کے لیے خطرناک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، بچوں کی سکرین ٹائم کم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے اور سکرین ٹائم کم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چند چیزیں ہیں یہ جو کہ بڑی خطرناک ہیں، اور فرسٹ آف آل بچے کی جو کمنگ لائف ہوگی اس کی ہیبٹس بن جائیں گی، ون تھنگ، اس کی ہیلتھ متاثر کرے گی، سیکنڈ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی بچہ ڈسٹرب ہوگا، جو بچہ دیکھے گا ویسا ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ وہ اس کا عادی ہے، ریسلنگ دیکھ رہا ہے تو وہ بھائی بہن کے ساتھ وہی حرکت کرے گا۔ اچھا، پھر ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے اور ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نیند اس کی متاثر ہو جاتی ہے اور کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اہم ہیں جس کی یعنی ہم کنٹرول کریں، اگر نہیں کریں گے تو اس صورت میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آئیں اس کے اوپر کہ ہم وہ کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔
اور کون سا ایسا راستہ اپنا سکتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکرین کا ٹائم کم کر دیں. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی ایج کے بچے کا کتنا ٹائم ہونی چاہیے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ تقریباً جو 6-7 سال 8 سال تک کا بچہ ہے اس کے میکسیمم 40 منٹس اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. لیکن یہ 40 منٹس 2 حصوں کے اندر ہو, یہ لگاتار نہ ہو. 20 منٹس یا 3 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ بچے جو 12 سال 13 سال تک 14 سال تک ہیں تو ان کا آپ 1 گھنٹہ سے 1.25 گھنٹہ کر سکتے ہیں. لیکن اگین یہ اکٹھے نہ ہو, ایک ہی وقت میں وہ اسکرین ٹائم نہ ہو. اسی طرح سے جو اس سے بڑے بچے 18 سال تک چلے جاتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے تک کر سکتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے سے کچھ اس میں اسٹڈی ٹائم بھی اور سارا شامل کریں. تو اس طریقے سے آپ بچوں کو ایک وقت میں یہ 2 گھنٹے یا 1.25 گھنٹہ جو ایج کے مطابق ہے یا ایون 40 منٹ میں جو بتا رہا ہوں وہ نہ دیجیے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب ہم سٹارٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ 1 بائی 1 وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل اور جو ہے شیڈول بنائیے. بچے کا میں نے ایج بتائی آپ کو کہ اس ایج کے مطابق بچے کو آپ الاؤ کریں اسکرین, تو اس کا اسکیجول ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کا یہ ٹائم ہے. باقی جو اس کا ٹائم ہے تو وہ آپ متبادل اس کی ایکٹیویٹی تلاش کریں, کیونکہ بچوں کی انرجی زیادہ ہوتی ہے, انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا, اسکرین ٹائم کے اندر بھی میں آپ کو یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. مثلا میں ان چھٹیوں کے دوران جو چیزیں ہوئیں اور کورونا کا بھی پورا ایک وہ رہا, اوورآل اسکول بند رہے, تو بچوں نے اگر اسکرین ٹائم دیکھنی ہے, 10 سال کا بچہ ہے تو آپ اس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں یا اس کی ایسی کوئی ٹریننگ جو اس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف سے آنے والے دنوں سے منسلک ہو. تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ بچہ جو سکلز ہیں پاور پوائنٹ کی ہیں, ویڈیو کی ہیں, ڈیزائننگ کی ہیں, تو بچے کو اس کے اوپر لگا دیں تو وہ آپ ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اسکرین کا استعمال کر بھی رہا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہے. تو آپ کو یہ آلٹرنیٹو دینا پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح سے کبھی کبھی دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو ان پاپولر ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, اور بینگ اے پیرنٹس اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے. انٹرنیٹ کا استعمال محدود کر دیجیے, انٹرنیٹ بند کر دیجیے, رات کو سونے کا ایک ٹائم ہو, بچوں جو ہے انہیں پتہ ہو کہ اس کے بعد انٹرنیٹ نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ خود پیرنٹس, کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں, آپ خود گھر کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال اسکرین کا کم کریں. آپ کی آفس کی مصروفیت ہے, آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں گے, بچے اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ پہ کوسچن کریں گے کہ آپ خود تو 4 گھنٹے 6 گھنٹے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ آفس میں آتے ہیں, بعد میں بھی کرتے ہیں. بچوں کو چیز کے وہ نہیں ہوتا, وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں والدین گھر میں آ کے بھی یہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو خود ایک رول ماڈل ہونا پڑتا ہے. اسی طرح بچوں کو خطرات سے آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اچھا آپ اسکرین کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی آنکھوں میں درد ہوگا, بہت ساری بچوں کی ایج کے مطابق جو چیزیں ان خطرات سے آپ آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا, گھر کے اندر متبادل تفریح کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. جب متبادل تفریح کا اہتمام نہیں ہوتا, گھر کے اندر مختلف چیزیں بچے جس سے محظوظ ہو رہے ہوں وہ کھیل سکیں, تو تب بچے جو ہے وہ اسکرین کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اسی طرح بچوں کو کسی ایک کھیل کے اندر آپ لازمی مشغول رکھیں, وہ فٹ بال کھیلیں, وہ کرکٹ کھیلیں, وہ ہاکی کھیلیں, وہ بیڈمنٹن کھیلیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو, ایک کوئی ایسا کھیل ہو جو ریگولر بچوں کے اندر آپ ہوں کہ اچھا ہے, جس کے اندر بھی اس کی دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہتمام کر رہا ہو. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ورزش اور ایکسرسائز کریں, اس سے بچوں کا انرجی لیول بڑھتا ہے اور ہیلتھ بڑھتی ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرسنل لیول پہ یہ ایکسپیرینس کیا کہ عصر سے لے کے مغرب تک بچوں کے گھر رہنے پہ پابندی ہے کہ ہول فیملی شوڈ بی ان پارک اور ان گراؤنڈ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, مطلب دے آر پلینگ, مٹی سے کھیل رہے ہیں, ادھر دوڑ رہے ہیں, ادھر دوڑ رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جھولوں پہ کھیل رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ویسے ہی دوڑ رہے ہیں. تو وہ پورا ایک جو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہے تو وہ بچوں کی انرجی بھی بڑھاتا ہے. تو ان چیزوں سے جو اسکرین کے حوالے سے ہیں وہ ذریعہ آف ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بچوں کی جو لائف ہے اس کے اندر انوالو بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیا اگر جس دوران اسکرین دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سیکھ رہے ہیں, ان کے اندر کیا چیز انکلکیٹ ہو رہی ہے. کئی بار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسکرین کو تو محدود کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں خود سے نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے.
اسی طرح بچوں کے بیہیویئر کو نوٹ کرتے رہیے کہ کہیں بچے کا بیہیویئر آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو کہ روٹین یا اس سے ہٹ کے ہے، تو اس کی روٹ کاز پہ ضرور جائیے کہ یہ بچے کے اندر بیہیویئر کیسے آیا ہے۔ تو یہ عموماً جب بچے اسکرین کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بیہیویئر چینج آتی ہیں، یہ آپ کے لیے بینگ اے پیرنٹس جاننا بڑا ضروری۔ اچھا، اسی طرح سے یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ سونے والا کمرہ ہے یا پڑھنے والا بچوں کا کمرہ ہے، اس کو بچائیے، اس کے اندر سکرین یا انٹرنیٹ یا ایسی کوئی چیز یا ٹیلی ویژن ہے یا آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے تو وہاں سے بچائیے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی بچے دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آئی ڈیڈ ایکسپیرینس کے بچوں کا جو روم کے اندر ایسی چیز ہو جہاں پہ ان کا کمپیوٹر اور باقی چیزیں پڑی ہیں یا ٹیلی ویژن جیسے ٹی وی لاؤن میں، تو آپ کی ہر وقت وہ نظر میں ہو کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے، تو سونے کے کمرے میں اور پڑھنے والے کمرے سے اسے بچانا چاہیے۔ لاسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 64% ڈیٹا کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، والدین کھانے کے دوران ٹیلی ویژن آن کر لیتے ہیں، اور یہ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیلی ویژن آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ چرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عموماً جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر ایک پوری لرننگ ہے، اس کے دوران بچے لرننگ کرتے ہیں، بلکہ لرننگ موڈ کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ وہ کوئی سکرین یا کوئی ایسا لگا لیتے ہیں، کوئی مووی چل رہی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ یوٹیوب پہ اوپر لگا دیتے ہیں، تو دوسری صورت میں کار جو ہے، گاڑی جو ہے وہ آپ کا ٹائم کیپچر کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے کھانے کے دوران زیرو ٹالرنس کے اوپر ہونا چاہیے کہ ٹیلی ویژن بند ہونا چاہیے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ سیم گاڑی کے اندر ہے تو بچوں کو اس دوران آپ اپنے ساتھ گفتگو میں رکھیں، آپ لائک لاہور ٹو اسلام آباد جا رہے ہیں یا اسلام آباد ٹو لاہور جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو روڈز کے اوپر مختلف سائن، مختلف سٹیز کے نام ہوتے ہیں، آپ اس میں بچوں کو مشغول رکھیے۔ تو یہ وہ چند ٹپس ہیں جس کی بنیاد پہ اگر ہم کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں تو ہم بچوں کا کم از کم سکرین ٹائم جو ہے کم بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔